السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 19 ربیع الثانی، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 15 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کئی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ 3 سال بعد منعقد ہو رہا بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع۔ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری محکموں کی جانب سے ملنے والی سہولیات کی بھی تکمیل ہو چکی ہے۔ جو تھوڑے بہت کام بچے ہیں انہیں جماعت سے وابستہ رضاکار اور والنٹیئرز پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ ہر سال منعقد ہونے والا یہ عالمی تبلیغی اجتماع اپنے 75 سال کے سفر میں اس سال کچھ تبدیلیوں کے ساتھ نظر آئے گا۔ حالانکہ کورونا کے سبب یہ تاریخی اجتماع 3 سال بعد منعقد ہو رہا ہے۔ 18 نومبر سے شروع ہونے والے اس عالمی تبلیغی اجتماع میں کئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تقریباً 30 لاکھ اسکوائر فیٹ علاقے میں تیار کیے جا رہے اس اجتماع گاہ کو گرین اینڈ کلین زون کی طرز پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس بار اجتماع میں پلاسٹک اور پولیتھین کے استعمال پر پوری طرح پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں صفائی کا پہلے کے مقابلے میں زیادہ دھیان رکھا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ جماعت سے وابستہ رضاکار اجتماع میں شرکت کرنے والے افراد کو اس بارے میں تاکید بھی کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی جگہ جگہ اس کی معلومات دینے والے بینرز اور پوسٹرز بھی لگائے جائیں گے۔ دوسری جانب اس بار اجتماع گاہ میں لگنے والے فوڈ زون میں بھی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عام طور پر سیری پائے، قیمہ، چکن یا کباب جیسے کھانوں سے سجنے والے اجتماع گاہ کے فوڈ زون اس بار پوری طرح سے ویجیٹیرین نظر آئیں گے۔ یہ فیصلہ ریاست میں چل رہی جانوروں کی بیماری لمپی کے سبب لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اجتماع گاہ میں 24 فوڈ زون تیار کیے جا رہے ہیں جن میں صرف ویجیٹیرین کھانا دستیاب ہوگا۔ مسجد نما نظر آنے والے بس اسٹینڈ کو منہدم کرنے کی بی جے پی لیڈر کی دھمکی۔ کرناٹک میں ایک بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے یہ کہتے ہوئے تنازع پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس بس اسٹینڈ کو منہدم کر دیں گے جو مسجد جیسا نظر آتا ہے۔ بی جے پی لیڈر پرتاپ سنہا نے، جو میسور لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، کہا کہ وہ خود اس بس اسٹینڈ کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیں گے جو میسور اوٹی سڑک پر واقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اسے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے۔ اس بس اسٹینڈ کے 2 گنبد ہیں، درمیان میں بڑا گنبد ہے جبکہ اس کے دائیں بائیں 2 چھوٹے گنبد ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے انجینئرز سے کہا ہے کہ 3-4 دن کا وقت ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں خود JCB لا کر اسے منہدم کر دوں گا۔ واضح ہے کہ بی جے پی لیڈر پرتاپ سنہا اس سے پہلے بھی فرقہ وارانہ تنازعات پیدا کرنے کے حوالے سے معروف رہے ہیں۔ حال ہی میں جب کرناٹک میں حجاب تنازع چل رہا تھا تو انہوں نے حجاب پوش طالبات کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں اور اسکول جانا بند کر دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر طالب علم اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے کالج آتا ہے، لیکن یہ طالبات اپنے حجاب کی نمائش کے لیے کالج آنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ یعنی طالبات حجاب یا برقع یا ٹوپی اور پائجامہ پہننا چاہتے ہو تو اسکول جانے کے بجائے مدرسہ جانا شروع کر دو۔ اس کے جواب میں جب کانگریس کے اپوزیشن لیڈر سدھا رمیہ نے کہا کہ حجاب برسوں سے پہنا جاتا ہے جبکہ بھگوا پٹا نئی چیز ہے، تو اس پر بی جے پی لیڈر نے کانگریس لیڈر کے ذاتی مذہب پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سدھا رمیہ اپنا نام بدل کر سدھا رحیمیہ رکھ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ہر ریاست میں 100 گھسپیٹھیوں کی شناخت کر کے انہیں ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلیٰ انٹیلیجنس افسران سے کہا ہے کہ وہ گھسپیٹھیوں کا پتہ لگانے، انہیں حراست میں لینے اور ملک بدر کرنے کی مثال پیش کریں۔ سینئر سرکاری عہدیداروں نے دی ہندو اخبار کو بتایا کہ 9 نومبر کو تمام ریاستوں کے سبسڈیری انٹیلیجنس بیورو یعنی SI کے ساتھ ایک میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ ہر ریاست سے تقریباً 100 غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کریں، ان کے دستاویزات کی تصدیق کریں اور اگر ممکن ہو تو انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے حکام سے کہا کہ وہ ٹارگیٹڈ کارروائی جاری رکھیں، چاہے پڑوسی ممالک ان غیر دستاویزی تارکین وطن کو قبول نہ کریں۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ 9 نومبر کی میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے عہدیداروں سے یہ بھی کہا کہ وہ عیسائی گروپوں کی طرف سے منظم تبدیلی مذہب پر نظر رکھیں، کیونکہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ سکھ عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں سکھوں
سکھوں کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم اکال تخت نے سکھوں کو زبردستی عیسائی بنانے کا حوالہ دیتے ہوئے پنجاب میں تبدیلی مذہب مخالف قانون کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت میں اسکولی تعلیم کے وزیر بی سی ناگیش ایک بار پھر تعلیم کے بھگوا کرن کے معاملے کو لے کر تنازعات کے مرکز میں ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ ریاست میں 7,500 سے زیادہ نئے کلاس روم کو بھگوا رنگ میں رنگا جائے گا۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق اتوار کو ریاست کے گڈک ضلع میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بی سی ناگیش نے کہا کہ ویویکا اسکیم کے تحت بنائے جانے والے نئے کلاس روم ایک جیسے ہوں گے اور ان پر بھگوا رنگ کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ بھگوا رنگ کی تجویز آرکیٹیکٹ نے پیش کی تھی اور یہ کسی نظریے کی پیروی نہیں ہے۔ دوسری جانب بی جے پی حکومت کے اس قدم کو ماہرین تعلیم اور اپوزیشن نے یکساں طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اسلامی علوم و معرفت کا عظیم مرکز ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ریٹائرڈ آئی جی ایس نسیم احمد نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی سے ملاقات کی۔ اس دوران سابق وائس چانسلر نسیم احمد نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اسلامی علوم و معرفت کا ایک ایسا عظیم الشان مرکز ہے جس پر پوری ملت اسلامیہ فخر کرتی ہے۔ یہاں آ کر روح تازہ ہو گئی ہے۔ نسیم احمد نے معائنہ رجسٹر میں اپنے جذبات درج کرتے ہوئے لکھا کہ میری دلی خواہش تھی کہ دارالعلوم دیوبند کی زیارت کروں، اللہ نے آج اس دیرینہ حسرت کو پورا کر دیا۔ سابق وائس چانسلر کے مطابق اسلاف کا لگایا ہوا یہ پودا آج ایسا عظیم شجر سایہ دار بن چکا ہے جس کی پھل دینے والی شاخیں تمام عالم پر محیط ہیں۔ سابق وائس چانسلر نسیم احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طریقے پر دارالعلوم دیوبند تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے اسے دیکھ اور سن کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سابق وائس چانسلر نسیم احمد نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند ان چنندہ اداروں میں سے ایک ہے جہاں تعلیم کے ذریعے سے انسان بنانے کا کام کیا جاتا رہا ہے اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس دوران ادارے کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ اسلام امن کا پیامبر ہے اور مدارس اسلامیہ میں امن و امان اور حب الوطنی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند تشہیر کے لیے نہیں بلکہ خلوص نیت سے قومی اور وطنی خدمات انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ انگلش کے استاد مولانا عبد الملک قاسمی نے سابق وائس چانسلر نسیم احمد کو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد اور جنگ آزادی میں علماء کی قربانیوں سے آگاہ کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے طریقہ تعلیم و تربیت پر روشنی ڈالی۔ موبائل لیپ ٹاپ کی ضبطی سے متعلق عرضی کا جواب نہ دینے پر عدالت نے سرکار پر جرمانہ لگایا۔ سپریم کورٹ نے ماہرین تعلیم کے ایک گروپ کی عرضی پر جواب داخل نہ کرنے پر مرکزی حکومت پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ان ماہرین تعلیم نے تحقیقاتی ایجنسیوں کے ذریعے الیکٹرانک ڈیوائس یعنی موبائل لیپ ٹاپ کو ضبط کرنے، تفتیش اور تحفظ کے لیے رہنما خطوط وضع کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بار اینڈ بینچ کے مطابق سپریم کورٹ نے اگست میں کہا تھا کہ وہ مرکزی حکومت کے حلف نامے سے مطمئن نہیں ہیں۔ درخواست گزاروں نے نشاندہی کی تھی کہ لوگوں کا زندگی بھر کا کام ان کے شخصی ڈیوائس یعنی موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ میں محفوظ ہوتا ہے اور اگر ضبطی کو منظم نہیں کیا جاتا تو یہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں بینچ نے زبانی طور پر کہا آج کل لوگ اسی پر جیتے ہیں۔ بینچ نے مرکزی حکومت سے یہ یقینی بنانے کے لیے بھی کہا ہے کہ اس معاملے پر بین الاقوامی چلن کی پیروی کے علاوہ مناسب مواد کو ریکارڈ میں رکھا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ 31 اکتوبر کو دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے بی جے پی لیڈر امیت مالویہ کی شکایت پر درج ایف آئی آر کے سلسلے میں دفعہ 91 کے نوٹس کے تحت دہلی میں دی وائر کے دفتر سمیت اس کے کئی ملازمین کے گھروں کی تلاشی کے دوران مختلف آلات ضبط کیے تھے۔ اس کے علاوہ دی وائر کے دفتر کے اکاؤنٹ اسٹاف کے زیر استعمال 2 کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک بھی ضبط کر لی گئی تھیں۔ گیان واپی مسجد معاملہ 17 نومبر کو فیصلہ سنایا جائے گا۔
وارانسی کی سول فاسٹ ٹریک کورٹ نے پیر کے روز گیان واپی معاملے میں سماعت کی۔ پیر کے روز یہ کورٹ گیان واپی معاملے میں ایک عرضی پر فیصلہ سنانے والا تھا، لیکن سول جج سینئر ڈویژن مہیندر کمار پانڈے کی عدالت نے 2 دن بعد تک کے لیے اس فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ اب اس معاملے میں 17 نومبر کو فیصلہ آئے گا۔ 17 نومبر کو فیصلہ اس بات پر آنے والا ہے کہ یہ عرضی قابل سماعت ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ اس عرضی میں 4 مطالبات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فوری طور پر بھگوان آدی وشویشور شمبھو وراجمان کی مستقل پوجا شروع ہو۔ نمبر 2، پورے گیان واپی احاطے میں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع کیا جائے۔ نمبر 3، پورا گیان واپی احاطہ ہندوؤں کے حوالے کیا جائے۔ اور نمبر 4، مندر کے اوپر بنے متنازع ڈھانچے کو ہٹایا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پیلیسز آف ورشپ ایکٹ سے متعلق 2020 میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے 12 مارچ 2021 کو نوٹس جاری کر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا تھا، لیکن اب تک مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا ہے۔ رواں سال 9 ستمبر کو سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے 2 ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے ایک بار پھر وقت دینے کی گزارش کی، جسے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی صدارت والی بینچ نے منظور کر لیا۔ اب عدالت نے حکومت کو مزید وقت دیتے ہوئے 12 دسمبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی کہا ہے کہ اس معاملے میں آئندہ سماعت جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔